کان کا محتاج نہیں ہے، بغیر کان کے سنتا ہے۔ وہ کلام فرماتا ہے، قرآن اس کا کلام ہے، اور کلام فرمانے کی عظمت کے باوجود وہ کلام فرمانے کے لیے معاذ اللہ زبان کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر زبان کے کلام فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حسین و جمیل ہے، اس کے نور جیسا حسین کوئی نہیں، اس کے نور جیسا جمیل کوئی نہیں، مگر وہ حسن و جمال کے اظہار کے لیے چہرے کا محتاج نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود چونکہ اس کی ذات و شان جو ہے وہ وراء الورا ہے، انسانی سمجھ اور شعور سے باہر ہے، مگر وہ انسان جنہوں نے اسے مان لیا کہ وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اب ان انسانوں کے اوپر کرم فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر کچھ نشان مقرر کر دیے کہ میں رہتا تو کہیں نہیں، لیکن اگر کسی کو شوق ہونا تو یہ جو کعبہ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سمجھ لو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ، یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، مگر وہ رہنے سے پاک ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہاڑیوں کو، تاکہ جو لوگ اس کو مان لیں اور پھر اس کے ماننے کو اپنے جذبات کے ساتھ اظہار کرنا چاہیں، بتانا چاہیں یا اللہ ہم تمہیں مانتے ہیں، اس ماننے کے اظہار کے لیے اس نے جو نشان مقرر فرمائے، ان نشانوں میں سے ایک نشان فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا صفا اور مروہ جو ہیں یہ سمجھ لو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یا اللہ کیوں؟ یہ جو ناروے تو ہے ہی سارا پہاڑوں پر مشتمل، ناروے کے جتنے پہاڑ ہیں یہ بنانے والا کون ہے؟ بولیے بولیے نا کون ہے؟ پاکستان میں بہت اونچی جو سب سے اونچی پہاڑی چوٹی ہے اس کو کہتے ہیں K2، دنیا کا سب سے بلند ترین پہاڑ جو اس کا نام ہے ماؤنٹ ایوریسٹ، اور جو سیکنڈ نمبر پر ہے وہ پاکستان میں وہ K2 ہے۔ K2 ہو یا ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ ہو، کراکرم ہو یا دوسری چیزیں ہوں، یہ جتنے بھی دنیا میں بالخصوص پہاڑ ہیں یا یہ ساری دنیا، سب کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، مگر اتنی عظیم اور اتنی حسین و جمیل پہاڑی چوٹیاں بنانے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنی نشانی ڈکلیئر نہیں فرمایا، حالانکہ ساری کائنات سے اس کی خبر ملتی ہے، مگر جس کو وہ قرآن میں حکم فرما کے کہہ دے کہ یہ میری نشانی ہے، اس کی عظمت یقیناً ایسے ہے کہ اس جیسا نہ کوئی اس دنیا میں پہاڑ ہے، اس جیسا نہ کوئی اس دنیا میں پتھر ہے۔ اتنی تو سمجھ آتی ہے نا بات کی؟ اچھا یا اللہ تو نے ان پہاڑیوں کو اپنی نشانی کیوں ڈکلیئر کیا؟ ساری کائنات تیرا ہی نشان ہے، اس کی حکمت جو ہے وہ احادیث کو پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں تو وہ سمجھ میں آتی ہے۔ وہ یہ ہے، معروف واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے دودھ پیتے بچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا اس مقام پر جس مقام پر آج خانہ کعبہ ہے، یہ کم و بیش حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک سے کم و بیش 27 یا 2800 سال پہلے کا ہے، کم و بیش 3000 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے۔ آپ اس کے اوپر فیوٹن 100 اور پلس آپ کر لیں تو یہ آپ تقریباً کہہ لیں کہ 4000 سال پہلے یہ واقعہ اس روئے زمین پر رونما ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آج سے کم و بیش کتنے سال پہلے ہوگا؟ 4000 سال پہلے تقریباً۔ تب اس مقام پر جہاں پر آج خانہ کعبہ مشرفہ مقدسہ موجود ہے، اس مقام پر خانہ کعبہ نہیں تھا، ایک صحرا تھا،
پہاڑی سلسلہ، ریت، یہ جو جس طرح مکہ شریف کا آج ماحول آپ باہر دیکھتے ہیں یہی کچھ تھا. بے آب و گیا قرآن مجید نے فرمایا ہے، بے آب و گیا جگہ تھی جہاں پر کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے ابراہیم اپنے بیٹے کو اور اپنے بیٹے کی والدہ کو ان کو اس جگہ پر چھوڑ جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی راضی برضا تھے چونکہ آپ نے ان کو اس جگہ پر چھوڑ دیا. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پیاس محسوس ہوئی، کھانے پینے کی چیزیں جو تھیں 2-4 دن میں ختم ہو گئی ہوں گی، صاف ظاہر ہے. جنگل تھا، بیابان. اس بیابان میں ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جن کا نام تاریخ میں ہاجر یا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تھیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے. دیکھا چند دنوں میں خوراک ختم ہوگی، غذا ختم ہوگی. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے تڑپنے لگ گئے. اتنا تڑپے کہ بے قرار والدہ جو ہیں ان کا دل جو ہے وہ بے قرار ہو گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ تو گئے ہیں، پانی، غلہ، کھانا، ہر چیز ختم ہو گئی ہے. اب یہ صحرا ہے، میدان ہے، ایک پہاڑیاں ہیں، پتھریلا علاقہ ہے، پانی پینے کے لیے جگہ کوئی نہیں، پانی موجود کوئی نہیں. سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ جب تڑپے تو ماں کا دل بے قرار ہوا. یہ بات قرآن مجید کی نص صریح سے واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے سوا کسی بھی عورت کو دنیا کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجا. جس کو بھی تاج نبوت عطا فرمائے وہ مرد تھے. کوئی بھی تاریخ میں یا قرآن پاک میں یا احادیث پاک میں جتنی بھی عظیم عورتوں کا تذکرہ ملتا ہے ان کا جو انتہائی روحانی سٹیٹس آپ ان کو دینا چاہیں تو ان کا سب سے بڑا جو درجہ بنے گا وہ شان ولایت کا درجہ ہے. کسی بھی عورت کے متعلق ایسا گمان نہیں ہے چونکہ قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے کہ فرمایا ہم نے جس کو بھی نبی بنا کر بھیجا ہم نے صرف مردوں کو نبی بنا کر بھیجا، عورتوں کو نبی نہیں بنایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کو 2 نسبتیں حاصل ہیں. ایک نسبت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی کی زوجہ اور بیوی ہیں، اور دوسری نسبت یہ حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی کی والدہ ہیں. بڑی اعلیٰ نسبت ہیں. یہ 2 نسبتیں حاصل ہیں مگر مقام ان کا مقام نبوت صاف ظاہر نہیں، مقام ولایت ہے. حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت اسماعیل کی پیاس کو دیکھا تو آپ یہ 7 پہاڑیاں تھیں، آپ خانہ کعبہ کے پاس جس جگہ پر زمزم کا کنواں ہے اس جگہ پر آپ موجود تھیں. یہ پہاڑیاں پاس تھیں. جب بے قراری ہوئی تو سوچا کہ میں ان پہاڑیوں کے اوپر چڑھوں تو پہاڑی پر جب چڑھوں گی تو نظر دور تک جائے گی تو میں دیکھوں شاید کوئی قافلہ، کوئی بندہ، کوئی مسافر ایسا مل جائے جس کے پاس شاید مجھے تھوڑا پانی مل جائے تو میرے بچے کی پیاس جو ہے وہ بجھ جائے. سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس پہاڑی کے اوپر جس کا نام صفا ہے آپ اس پہاڑی کے اوپر چڑھی. دور تک دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف دیکھا کوئی چیز نظر نہ آئی. آپ پھر نیچے اتری اور پھر دوڑ کر ساتھ والی پہاڑی جس کا نام مروہ ہے اس کے اوپر چڑھی. اب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہی پہاڑیوں کے اوپر 7 مرتبہ چکر لگایا. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ چکر لگایا. بے قراری ہے، بیٹے کو دور سے دیکھتی ہیں وہ تڑپ رہا ہے. حضرت سیدہ حاجرہ دوڑ کر کبھی اس پہاڑی پر چڑھتی ہیں، کبھی تھک جاتی ہیں تو آہستہ چلنے لگتی ہیں، پھر اگلی پہاڑی پر جا چڑھتی ہیں، پھر واپس مڑتی ہیں، پھر کبھی دوڑتی ہیں، کبھی آہستہ چلتی ہیں، کبھی دوڑتی ہیں، کبھی آہستہ چلتی ہیں. یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں آپ نے چکر لگائے. 7 مرتبہ جب دیکھا تو دور دراز تک کہیں پر کوئی پانی، کوئی بندہ، کوئی قافلہ، کوئی ایسا منظر نظر نہ آیا. سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشان ہو کے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو بڑی شدت کے ساتھ رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ بھی بالکل دور سے ایسے لگتا تھا کہ اب وہ تڑپنا ختم ہو گیا ہے.
ماں کے دل میں ہزار خدشات آ سکتے تھے. آپ نے چکر ختم کیے, دوڑ کے جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچی تو سیدنا اسماعیل جہاں پر اپنی بےقراری اور بچپن میں پیاس کی شدت کی وجہ سے جہاں پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے, وہاں